تو بات چل رہی ہے روشن چہروں کی. جن کا چہرے روشن ہے ان کا رابطہ مدینے سے جڑا ہے اور مدینے والے سے جڑا ہے. اور جن کے چہرے تاریک ہیں، سیاہ ہیں، کالے ہیں، ان کا رابطہ مدینے سے کٹ چکا اور مدینے والے سے کٹ چکا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ رابطہ جڑے گا کیسے. اب یہ رابطہ جڑے گا کیسے مدینے والے سے. ہم تو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پہ آئے ہیں آپ بھی اور ہم بھی. اب یہ رابطہ جڑے گا کیسے؟ وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے مدینے والے سے رابطہ جڑ جائے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے، جیسے آپ کو پتا ہے ایمان عمل سے مقدم ہے. ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اور ایمان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. تو پتا چلا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی چیز محبت ہی ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں مدینے سے جوڑ سکتا ہے. اب اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے وہ سمجھاتا ہوں. مائیں بہنیں بھی توجہ رکھیں، آپ بھی توجہ ادھر رکھیں. اگر توجہ ادھر نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میرا بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر نیند آ رہی ہے پھر رابطہ نیند سے جڑ جائے گا، مدینے سے کٹ جائے گا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ محبت کی کچھ علامتیں ہیں رابطہ جوڑنے کے لیے. ایک محبت ہے جس کا نام ہے صفائے قلب. سمجھے آپ؟ صفائے قلب. یہ صفائے قلب اسے کہتے ہیں کہ محبوب کی نسبت، جس سے محبت ہو، محبوب کی نسبت ہر اس شے کے خیال، فہم اور گمان کو صاف کر کے دھوکے ختم کر دیتی ہے جو اس سے دوری ہو. ہر لحاظ سے فہم و گمان کو سب کو صاف کر دیتی ہے اور اس تعلق کو ختم کر دیتی ہے جو محبوب کے راستے کے اندر ہمیں کمزور کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں صفائی قلب. جو محبوب میں قربان ہو جائے وہ اس میں جو رکاوٹ پیدا کر دے اس رکاوٹ کو ختم کر دینا صفائی قلب ہے. اور اگر امتی کو، ہمیں، آپ کو، مائیں بہنوں کو، اس پہ آنے والے تمام دوست احباب جو باہر سن رہے ہیں ان کو، اگر اس امتی کو محبت ہے اور وہ دعوے دار ہے ہم غلامی مصطفیٰ کے، حضور سے محبت کے، تو پہلا معنی یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر آقا علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہونے پر کہ ہم آقا علیہ السلام کو ہر پہلو، ان کی سیرت کا پہلو اٹھا لیں، ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، ہر پہلو میں ہمیں ہر رابطوں سے، جس میں ماں آ جائے، باپ آ جائے، بیٹی آ جائے، اولاد آ جائے، تمام رشتوں سے، تمام شہر سے کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا تعلق جو راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کر دے آپ کے اور محبوب کے راستے کے اندر، اس کو ختم کر دے، اس رکاوٹ کو دور کر دے. اس کو کہتے ہیں صفائی قلب. یہ پہلی علامت اس محبت کے لیے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ دعوے دار محبت میں جھوٹا ہے. اگر یہ شے نہیں ہے تو وہ دعوے دار جھوٹا ہے. اور محبت کا دوسرا معنی یہ توجہ رکھ لیں سمجھے. بعد میں تنویر صاحب آپ کو مووی بھی دیں گے. دوسرا معنی محبت کا ہے لباب الشیء. اس کے میں نے بھی بتا دیتا ہوں. لباب الشیء اس کے کسی چیز کا خالد ہونا. تو میں آپ سے خالد محبت کرتا ہوں. جیسے شام کو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی بات سنی تھی، اس وہ مخلص نہیں تھا اس راستے کے اندر. یہ ہے کسی چیز کا خالص ہونا. آپ کا اور میرا یہاں ہم خالص محبت کے لیے آئے ہیں، یا جو دامے دنوں میں دیے ہیں یا وفا کے دیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کیا ہے، یا خالص محبت کے لیے کیا ہے، کسی اخلاص کے لیے. اس چیز کا خالص ہونا. اگر اس میں تھوڑی سی بدبو ایسا آ گئی ہے کہ میرا اعلان نہیں ہو سکا، میں نے دل میں دے دی، ٹھیک ہے، پھر وہ خالص پر ختم ہو گیا. جس کے لیے دیا ہے اس میں وہ خالص شے نہ رہی. اگر اعلان کا شوق ہے،
تو پھر اس میں ریا دکھاوا آ جائے گا. جس کے لیے دیا ہے اس میں ہو یا نہ ہو، خالص یہ ہے جس سے محبت ہو جائے تو ساری دنیا محبوب کے گرد گھومتی نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے اللہ محمد بائتن پاک. اتنی گھومتی ہوئی نظر آئے محبوب کے گرد کہ محبوب کی آواز کے علاوہ کسی اور کی آواز ہی نہیں بھائی نہ لے، اور محبوب کی آواز سے زیادہ سریلی آواز ہی کسی کی نہ لگے. اسے کہتے ہیں محبت کا دوسرا معنی لباب و شیئی، اور ہر پہلو حضور کی عظمت، ان کی شان، ہر لحاظ سے آپ کے مقابلے میں کوئی اور شے نظر ہی نہ آئے، اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. اگر یہ محبت نہیں ہے تو وہ محبت میں جھوٹا ہے. تیسرا میں نے محبت کے وہ ہے ایثار. ایثار سے محبت وہ شے ہے اگر کسی کو ہو جائے کسی سے تو وہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، عزت، آبرو سب قربان کر دیں محبوب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے. یعنی ہر کام میں اس میں جان بھی آ جائے، مال بھی آ جائے، عزت بھی، آبرو، سب شے سے بڑھ کر وہ سب کچھ اپنا محبوب پر قربان کر دے، اسی ایثار کہتے ہیں. اور پھر یا دوسرا معنی کہ اگر جس سے محبوب کو محبت ہے وہ بھی محبوب لگے ساتھ. سبحان اللہ. جس سے محبوب کو محبت ہے وہ بھی شے اچھی لگے، اگر وہ شے اچھی نہیں لگتی تو وہ ایثار کے درجے پر نہیں، وہ بھی محبت میں خالص نہیں ہے. اگر جس کام سے محبوب خوش ہو زندگی میں، زندگی کے تمام کام چھوڑ کر وہ کام سب سے زیادہ محبوب ہو جس سے محبوب خوش ہو، کہ محبوب میرے اس کام سے خوش ہے میں یہی کرتا ہوں، دنیا راضی ہو یا نہ ہو بس محبوب راضی ہے اس کام سے اور محبوب میرے اس کام سے خوش ہے تو میں یہی ہی کروں گا. اگر محبوب کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جائے تو سمجھے کہ محبت میں رشتے میں خالص ہے، ورنہ نہیں. یہ محبت ایثار ہے. میرے والد محترم شیخ طریقت مجدد دین و ملت جن کا نام باعث خیر و برکت حضور قبلہ کی سلسلہ ہمیشہ سے ہے. آپ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شے سے تمہیں محبت ہو جائے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، کسی شے سے تمہیں محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اندھا کر دیتی ہے، وہ تمہیں اندھا کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے. کس چیز سے؟ وہ تمہیں اندھا کر دیتی ہے محبوب کے ہر عیب دیکھنے سے، اور بہرا کر دیتی ہے ہر عیب سننے سے. یعنی اگر لیلا کالی ہے یہ عیب ہوا، محبوب کو وہ گوری ہی نظر آئی. تو کیا فرماتے ہیں بابا فرید نے جیسا فرماتے ان کا قول ہے کہ اگر لیلا کالی ہے تو محبوب کو وہ کالی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ محبت میں اندھا بھی کر دیتی ہے حدیث پاک ہے، اور بہرا بھی کر دیتی ہے. اور آپ نے بے شمار دفعہ میرے والد نے سنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی نوٹ کیے. تو پھر صوفیہ فرماتے ہیں بابا فرید کا جیسا نہیں فرماتے کہ لیلا کالی بھی ہو تو محبوب کو پھر وہ گوری ہی نظر آتی ہے. اگر وہ کالی کہے گا تو محبت میں خالص نہیں، پھر اس میں عیب نظر آیا اور عیب نہیں. ٹھیک ہے. ایک موقع پر ایسا ہو گیا لیلا بیمار ہو گئی، بیمار ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس نے کہا چلے بیمار ہو گئی صدقہ دے دیتے، صدقہ دے دیتے. لیلا نے کہا کہ صدقہ دے دیتے، صدقہ دے دیا، روح صحت ہو گئی. جب روح صحت ہوئی تو خیرات کر دی.
مجمع اکٹھا کر لیا، لوگوں کو بلا لیا، خیرات کرنی شروع کر دی اور تمام فقیروں کو بلا کر ان کو بانٹنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا لنگر۔ کس نے؟ لیلا نے۔ جب مجنو کو پتا چلا کہ لیلا تو لنگر بانٹ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے جو ہے کاسا پکڑ کے وہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا کہ مجھے بھی مل جائے، میں کہا مجھے بھی مل جائے۔ جب وہ قطار میں کھڑا ہوا ساروں کو لیلا نے بھر کے دیا۔ جب آئی باری مجنو کی، اس نے جناب کاسا توڑ کے نیچے زمین پر مار دیا۔ یہ تو بات غلط ہو گئی، خالص تو نہ ہوئی۔ اب تو پھر مجنو کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہو گیا، یا تو کہ تم محمد خالص ہے، تم مجنو کو خالص محبت ہے، ہماری طرح تو نہیں تھی کہ ہم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو خالص محبت میں تھے نا، اندر بھی وہی باہر بھی وہی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیل تو نیگیٹو منفی فیل ہے، بےزتی ہو گئی سب کے سامنے، اب کیا کیا جائے؟ ذلت رسوائی۔ لیلا تو سب کے لیے بھر بھر کے دے رہی ہے، اگر کوئی لنگر میں چلے جائیں آپ ادھر اور سب کو بھر بھر کے دیا جائے، آپ اتنی دور سے آئے، میں کسی معززین کو بٹھا کے دے دوں اور آپ کو کہوں بھاگ جا، آپ کہیں ہم اتنی دور سے آئے، شاید نے ان کو دے دیا، آپ نے دل تو بیٹھ گیا۔ لیکن محبت خالص یہ ہے جو سبحان اللہ، خالص تو یہ نہیں، آپ تو ناراض ہو جائیں گے، وہ شاہی ہم لوگ لاہور سے آئے، فلاں سے آئے، ہمیں تو لنگر دیا نہیں آپ نے، تو کروڑ مکہ سے یہ بندہ آ گیا لنگر دے دیا، حق تو ہمارا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اعتراض وارد ہو گیا، خالص کو محبت تھا۔ مجنو کو تو سب کے سامنے بےزتی ہو گئی مجنو کی، تو کہ کاسا ہی توڑ کے پھینک دیا لینا نے، سب کو بھر بھر کے دیا، اسے دیا ہی کوئی نہیں، دے دیا۔ وہ تو خوشی کے مارے رقص کرے، وہ تو خوشی کے مارے رقص کرے، اس نے کہا ڈوب مرنے کا مقام تھا، تو رقص کس لیے کر رہا ہے؟ سب کو بھر بھر کے دیا، تیرا پیالہ ہی توڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ تمہیں تو بھر بھر کے دیا، مجھے منفرد تو سمجھا ہے، تمہیں تو سب کو ایک ہی طرح دیے جا رہی ہے، مجھے منفرد جو سمجھا ہے توڑا۔ اس لیے محبوب کا وہ پوائنٹ جو دنیا کی نظروں میں منفی نظر آئے، لیکن جس کو محبت ہے وہ اس کو بھی خالص ہی کرتا ہے، اس کو اس کو آثار کہتے ہیں، یہ ہے محبت آثار، جو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک بخاری شریف کی اور مسلم شریف کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے زندگی محبوب حقیقی کی محبت میں گزاریں گے، ایسے لوگ ہوں گے زندگی محبوب حقیقی کی محبت میں گزاریں گے اور اس کے دیدار کی طلب میں گزاریں گے۔ وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور جنت کی 70 حوریں اس کے نام لکھی گئی ہوں گی، اسے بندے نے بڑی نیکی کی، اس نے دنیا میں کوئی طلب نہیں کی، اسے بس میری ہی طلب تھی، خدا کی ہی طلب تھی، اس کے لیے 70 حوریں کر دیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث ہے، باب ابواب جنت، یہ بعد دیگرے حوریں آئیں گی، جو حوروں کی سردار ہوگی اور حور العین وہ بھی آئیں گی، اور وہ سب اس کو اپنی طرف توجہ دلائیں گی، توجہ ہمارے ساتھ توجہ کر، ہم اتنی حسین حوریں ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا حوروں کے حسن کا یہ عالم ہوگا اگر اہل دنیا ہم سب اس حسن کو دیکھ لیں، ہم تو اس حسن پہ مارے مارے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کسی کے زلفے، کسی کے رخ، کسی کے رخسار کو مرتے پھرتے ہیں کہ یہ گوری ہوگی تو رشتہ ہوگا، بڑی عجیب ہی وبا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا رنگ سانولا ہے، نہیں رشتے سے انکار، یہ موٹی ہے رشتہ نہیں، یہ پتلی ہونی چاہیے، یہ کمال ہے بھائی، عجیب معاملہ، اللہ کی بنائی چیزوں میں آج کل ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے تو تم مقصد بنانے والے ہو، اگر تم نے ایسے رشتے چننے ہیں کہ بھئی ایسے نہیں ایسے بنی ہوئی ہو تو ہمیں رشتہ منظور ہے، نہیں اس کے تو دانت باول ہیں، اس کا دانت عجیب ہے، یہ تو بہری ہے، سنتی کم ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے تو 10 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، ہمیں تو انے چاہیے، کمال کی بات ہے، یہ تم سودے بازی کر رہے ہیں۔